بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عرباز بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ پچھلی حدیث بھی انہی سے ہی منقول تھی۔ حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر حضرات صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ یہ غرباء اور فقراء صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی انہوں نے ابتدا میں گزاری۔ مسجد نبوی کے اندر جو صفہ چبوترا تھا، جس کے اندر غرباء فقراء حضرات صحابہ قیام پذیر ہوتے، گویا کہ وہ اسلام کا ایک پہلا مدرسہ تھا۔ رہائشی حضرات صحابہ وہاں ہوتے تھے، مقیم ہوتے تھے۔ انہی کے یہ ایک حصہ تھے، انہی میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ بلکہ حضرات اصحاب صفہ میں ان کا شمار ایک طرح سے متقدمین میں ہوتا ہے، ان حضرات صحابہ میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوا، صفے کے حضرات میں۔ صفہ عربی زبان میں ایک چبوترے کو یعنی اٹھی ہوئی جگہ کو کہا جاتا۔ تو جو حضرات صحابہ جن کا گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے اسی جگہ کو اپنا ڈیرا بنا رکھا تھا، وہیں پر بیٹھتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مستفیض ہوتے رہتے۔ ان کا کھانا پینا لوگوں کے ذمے میں ہوتا تھا، حسب توفیق لوگ لا کر دے دیا کرتے تھے، نہ ملا تو فاقہ کشی کر لی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی کا حصہ تھے۔ یہ حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں حضور کی وفات کے بعد یہ شام چلے گئے تھے، اور اللہ جل شانہ نے پھر ان کو وہیں پر دنیا سے رخصت فرمایا۔ انہی سے یہ روایت منقول ہے، فرماتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، کہ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، ثم اقبل علینا بوجہہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، نماز پڑھانے کے بعد رخ ہماری طرف کیا، فواعظنا موعظۃ بلیغۃ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی ایک پر اثر نصیحت کی، پر اثر وعظ فرمایا، ذرفت منها العیون، وہ اتنا پر اثر تھا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، اور ہمارے دل لرز اٹھے، ان دلوں میں خوف پیدا ہو گیا، آخرت کا خوف۔ جب یہ خطبہ ختم ہوا تو ایک صاحب نے عرض کیا، ایک صحابی نے، یا رسول اللہ، کأن هذه موعظة مودع فأوصنا، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا یہ کسی ایسے شخص کا خطبہ ہو، وعظ نصیحت ہو جو دنیا سے بس ابھی رخصت ہوا چاہتا ہو اور رخصت ہونے والا ہو۔ فأوصنا،
لہذا آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجئے، نصیحت کر دیجئے، کچھ وصیت کر دیجئے۔ اس سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی کہیں سفر پہ جانا چاہ رہا یا کسی سے کوئی آدمی رخصت لے رہا ہو، جانا چاہ رہا ہو، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے کوئی نصیحت طلب کر لے، کسی بات کی جو ہے وصیت مانگ لے۔ وصیت اسی چیز کو کہتے ہیں کہ کسی اچھی بات کی تلقین کر دینا، کچھ کرنے کا حکم کرنا۔ ہمارے یہاں لوگ وصیت کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اپنے جائیداد کے حصے مقرر کر دینا، بھائی فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا۔ تو یہ وصیت نہیں ہے۔ جائیداد میں کس کا کتنا حصہ ہوگا وہ خود اللہ جل شانہ نے قرآن میں طے کر رکھا ہے، وہ من جانب اللہ طے ہے، اس کو ہمیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں کسی ایسی جگہ میں اگر اپنا سرمایہ لگانا چاہ رہے ہیں کسی رفائی کام میں، مسجد مدرسے کی تعمیر میں، تو پھر اس کی وصیت کی جا سکتی۔ ورثہ کے لیے کس کو کتنا ملے اس کی وصیت کی ضرورت نہیں، یہ طے شدہ امور۔ وصیت تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بعد اپنے ورثہ کو اچھائی کی، نیکی کی، تقوی طہارت کی تلقین کر کے جائیں، اور اپنے ذمے جو واجبات ہیں، نمازوں کا فدیہ، روزوں کا فدیہ یا دیگر امور ہیں، کسی کے قرضے ہیں، لین دین، ان کی تلقین کر کے چلے جائیں، وضاحت کر کے چلے جائیں، اس کو وصیت کہا جاتا۔ تو بہرحال ان صحابی نے حضور سے کوئی وصیت مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی، خوف دل میں رکھنا۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ کا ڈر، خوف اس طرح بٹھانا کہ جس کی وجہ سے نیک اعمال کا اہتمام بھی ہو، گناہوں سے اجتناب بھی ہو۔ والسمع والطاعہ وإن كان عبدا حبشیا، اور تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اپنے مالک کی، اپنے سربراہ کی، اپنے سردار کی، حاکم کی اطاعت کرنا اور اس کی بات کو سننا، اگرچہ سردار تمہارا حاکم کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس کی رنگ و نسل سے کوئی لینا دینا نہیں، جب تک وہ نیکی کی بات کی اطاعت کرتا ہو، حکم کرتا ہو، اس کی اطاعت کرنا۔ تاہم حکمرانوں کی ایسی اطاعت جو شرع کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو، اس کے اندر ان کی اطاعت کرنا، بات ماننا درست نہیں ہے۔ بقیہ امور میں ان کی اطاعت یا ان کی بات ماننا یہ ضروری ہے، اگرچہ وہ کوئی گیا گزرا ہی کیوں نہ ہو۔ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي سَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کیونکہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا، جس کو اللہ زندگی دے گا، میرے بعد بھی وہ زندہ رہے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا، ہر ایک کی رائے الگ ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی رائے پر چل رہا ہوگا۔ ایسے موقع پر تمہیں خود کو حق پر رکھنے کے لیے اس بات کا اہتمام لازمی ہوگا کہ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، ایسے موقع پر جب تم دیکھو کہ بھئی اختلافات چل رہے ہیں، فرقے بن چکے ہیں، طرح طرح کے مسالک، مذاہب بن چکے ہیں، ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا رکھی، ہر ایک اپنی اپنی آراء دے رہا ہے، ایسے موقع پر حق پر کون ہے یہ جاننے کا جو معیار ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے اوپر میری سنت کو لازم کر لو اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین حضرات صحابہ کی سنت اور اتباع کو لازم کر لو۔ تمسکوا بہا، اسی پر تکیہ کرو، بھروسہ رکھو، وعضوا علیہا بالنواجس، اور اس کو اپنے دانتوں سے مضبوطی سے تھام لو، دانتوں سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ کنایہ ہے کسی چیز کو اہتمام سے لینے کی طرف۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور خبردار نت نئی باتوں کو دین میں پیدا کرنے سے گریز کرو، بچو، بدعات سے خود کو بچاؤ۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر نئی بات جو دین کے اندر گڑی جائے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جانے والی۔
تو اس حدیث مبارک سے چند باتیں جو ہمیں معلوم ہوئی، ایک تو یہی ہے کہ جب انسان سفر پر جا رہا ہو تو اس سے کوئی نصیحت وصیت مانگ لینی چاہیے، اور نمبر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنے حکمرانوں کی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا، اگرچہ وہ کیسے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہو، الا یہ کہ کوئی غیر شرعی امر ہو، کسی غیر شرعی بات کا حکم کیا جا رہا ہو تو اس کی اطاعت جائز نہیں ہے، اس کے اندر کسی کی بات ماننا، حکمران تو دور کی بات، والدین کی بات ماننا خلاف شرع امور کے اندر وہ بھی جائز ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، حدیث شریف کے اندر ہے کہ رب کی نافرمانی کر کے کسی بندے اور مخلوق کی اطاعت کرنا یہ شرعاً درست نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، تیسری بات جو اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوئی کہ اختلافات اور مذاہب، مسالک، آراء، فرقے کئی طرح کے ہو جائیں گے، ایسے موقع پر دین میں نت نئی باتیں بھی لوگ ایجاد کر جائیں گے، طرح طرح کی بدعات بھی ایجاد ہو جائیں گی جن کو لوگ دین سمجھ کر اختیار کر رہے ہوں۔ ایسے موقع پر حق جانچنے کا اور حق کو پہچاننے کا معیار صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ اور ان کی سنت ہے۔ جو عمل ان کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ یقیناً درست ہوگا، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ضامن ہوگا، لیکن اگر کوئی عمل ایسا ہو جو ان کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو سمجھ لو کہ یہ دین کے اندر ایجاد ہے، بدعت ہے، جس کو نہ حضور علیہ السلام نے کیا نہ حضرات صحابہ نے کیا، وہ ایک بدعت ہے۔ اور یہ یاد رکھ لو کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اس قسم کی روایت ہم جمعوں کے اندر خطبے کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ تو آج کا جو پرفتن زمانہ ہے، ہمارے پاس معیار کو جانچنے کے لیے، خود کو یہ دیکھنے کے لیے کہ حق پر ہے یا نہیں ہے، حضرات صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں۔ حضرات صحابہ ہی معیار حق ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ جل شانہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ جیسے کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ اللہ جل شانہ نے حضرات صحابہ کو ہمارے ایمان کے اندر معیار قرار دیا کہ اپنے ایمان کو ان جیسا بنانے کی کوشش کرو۔ تو ایمان کے علاوہ دیگر اعمال میں بھی یقیناً وہ معیار ہے، اور انہی کے طرز کے مطابق زندگی گزارنے میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جل شانہ۔